بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی کا ایک بہت ہی درد بھرا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی تھیں۔ 20 یا 25 سال کی چھوٹی عمر میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی تھی، مگر آپ نے اسی عمر میں جو مثال قائم کی وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بی بی فاطمہ کی سر کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ ویڈیو سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور بہت خاص ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ بی بی فاطمہ کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھیں۔ آپ کی ماں سے ملے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھیں۔ گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت میں آپ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا بھی وقت ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف ایک میں ہی ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے کہا، اے شخص بتا تیری کیا حاجت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسی حالت آپ کو میری دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے خاندان کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ موجود تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا، کوئی یہاں پہ ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی ایسا ہے جو اسے کپڑا دے سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ کپڑا اور سواری تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے، اگر ہو سکے آپ میرے کھانے کا انتظام کرا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلا دے تو آج میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحاباؤں کی آنکھیں برسنے لگیں۔ 350 صحابہ ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی صحابہ کھڑے نہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو میرے اس غلام کو 2 روٹی دے سکے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پھر جب تیسری دفعہ اللہ کے پیارے نبی نے ایسا فرمایا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھیگی آنکھوں سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ موجود ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کاٹ دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، یہاں پر جو 350 لوگ بیٹھے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے یہاں 3 دن کا فاقہ ہے
تو کسی کے یہاں 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان 350 لوگوں کے گھر میں کسی کے یہاں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اسے لا کر دے سکے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے سلیمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے خالی ہاتھ جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے سلیمان، تو اسے کہاں سے روٹی کھلائے گا؟ اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، حضور آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اس مہمان کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس دروازے پر لے کر گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی بھوکا واپس نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ سلمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگیں، چچا جان، کہیں کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینے میں کسی بھی صحابی کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ سلمان فارسی کہنے لگے، بیٹی بس یہی سوچ کر اسے میں آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ اے بیٹی، آج اس مہمان کے صدقے اپنے چچا کی زبان کی لاج رکھ لو۔ دوستوں، اتنا کہنا تھا، حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، چچا جان، ذرا علیحدگی میں میری بات سنیے۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان، جس مہمان کو آپ لائے ہیں اسے کسی بہانے سے آپ واپس لے جائیں۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے ایک بھی لقمہ نہیں کھایا، ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو برسنے لگے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی اسے میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے کہا، چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو اپنے سے تھوڑا دور کرو۔ سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر حضرت فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے اس چادر کو سمیٹ کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیا اور کہنے لگیں، چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی کا گھر ہے، اسے بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اس کو دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی فاطمہ نے کہا، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں پیوند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا کہ فاطمہ آج یہ پیوندوں والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، چچا جان جاؤ اس چادر کو بیچ آؤ اور اس کی خبر میرے ابا حضور کو نہ ہو سکے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے سامون، آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا نہ سمجھنا۔ آج تک تم نے پیسوں کے بدلے اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا تو اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑ لیا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے ہوئے اس نے پوچھا، اے سلمان، اتنا تو بتا دو تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ سلمان فارسی نے کہا کہ فاطمہ کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے مہمان کو بھوکا بھیجنے سے بہتر اپنے سر کی چادر بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا بہتر سمجھا، اس
لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دی ہے۔ اتنا سنتے ہی سامون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا، اپنے ماتھے سے لگایا، اس کے بعد کہنے لگا، اے سلمان ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی اندر گیا اور اپنی کتاب اٹھا کر لایا اور اس کے کچھ پنے پلٹنے لگا، اور پھر اس یہودی نے کہا، اے سلمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ سلمان فارسی نے کہا، اے سامون، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس پر اس یہودی نے کہا، اے سلمان، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا، ان کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو اور یہ چادر بھی جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلیمان وہ اناج لے کر حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ یہودی بھی ان کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلیمان فارسی بی بی فاطمہ کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سامون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی نے کہا، اے سامون، تو نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا، اے سلمان، تم اناج تو لے آئے ہو، مگر تم اب مجھے کس واسطے چھوڑ آئے ہو؟ بس تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔